50-60 سال سے انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کھڑی ہیں. جھگڑا کیا ہے کہ ریلوے کا جھگڑا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا جھگڑا ہے. 50 سال ہو گئے کہ ہمارا پی سی اور آواری ہوٹل کے سامنے کھڑے ہوئے. آپ اس مسئلے کو ریزالو نہیں کر پا رہے. یہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ شاپنگ مال جو ہے وہ فیصل کینٹونمنٹ میں ہے کہ کے ایم سی میں. جو کے ایم سی کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور جب جلا تھا تو وہ کس کی ذمہ داری تھی. اور اس شہر کے کون سی ایسی بلڈنگ ہے جو اکارڈنگ ٹو دا بائی لاز بنی ہے. اور باقی چیزیں چھوڑے, امپاورمنٹ آف لوکل باڈیز بھی چھوڑے. دوز ہو ہیو بین ان پاور. آج بھی میں کہتا ہوں اس شہر کی سڑکیں آج بھی کشادہ ہیں اگر آپ اسے کھول دیں. میں آپ کو گارنٹی, یہ آواری ہوٹل اس سڑک پہ پچھلے 3 مہینے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کھلتی یہ سڑک. مجھے آئی جی نے کنونس کرنے کی کوشش کی جی یہ یہاں آتا ہے یہاں ٹریفک. میں نے کہا ایک سڑک ہے, وہ سڑک آپ نہیں کھول سکتے, آپ اس شہر کو کیسے بہتر بنائیں گے. آپ تھرو آؤٹ چلے جائیں, آپ سارے پبلک پلیسز پر چلے جائیں, آپ یہاں سے انکروچمنٹ ختم کر دیں, شہر کھلا ہو جائے گا. یعنی جو بنیاد ہے نرسری سیاست کی وہ اسٹوڈنٹ یونین اور لوکل باڈیز. اے پی ایم ایل سے ایم کیو ایم بنی, ایم کیو ایم لوکل باڈیز سے ابھر کر ایک جماعت بنی اور پھر ایک مکمل سیاسی جماعت بنی. بعد میں کیا ہوا اس کے بہت سے وہ یہ وقت نہیں ہے اس ڈیبیٹ کا. پاکستان کی پالیٹکس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ رہا ہے کہ نرسری میں گئے نہیں اور ایم اے کی ڈگری مل گئی. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھا لیں, وہاں یہ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں کہ پہلے آپ لوکل باڈیز کا الیکشن لڑیں, اس کے بعد آپ ایم پی اے کے لیے اپلائی کریں, پھر ایم این اے کے لیے اپلائی کریں. یہاں ڈائریکٹ ایم این اے بن جاتے, اسے پتہ ہی نہیں ہے لوکل باڈی سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اندازہ ہی نہیں ہے اس کی گریونسز کا. دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ کہ پہلے, معذرت کے ساتھ, پہلے شہروں میں ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹس ہوتے تھے, اب کینٹونمنٹس اور ڈی ایچ ایز میں شہر ہیں. جب تک ان چیزوں کو آپ بہتر نہیں کریں گے, آپ کیسے ایک مضبوط لوکل باڈی سسٹم بنا سکتے ہیں, آپ کیسے چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم لوکل اٹانومی کی بات کر رہے ہیں, اس ملک میں پولیٹیکل اٹانومی حاصل نہیں ہے. آپ کانسٹیٹیوشن بنا لیں, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بنا لیں. دیر از اے کانسیپٹ آف اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اس شہر میں دیکھ لیں, اس شہر میں 40 سال سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, 50 سال سے رہ رہا ہوں اس شہر میں. یہاں سابقہ میئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے دوست ناراوال سے آئے ہوئے ہیں, آپ جائیے گا تو آپ سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے, آپ کو ویلکم کے ایم سی کر رہی ہے یا کینٹونمنٹ بورڈ کر رہا ہے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. تو اب ایسے اس میں ہم کیسے لوکل اٹانومی حاصل کر پائیں گے جب تک پولیٹیکل ول ہی نہ ہو. آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیسے کریں گے جہاں یہ اپروچ ہی نہیں ہو کہ لوکل باڈیز مضبوط ہوں. میرے نقطۂ نظر سے یہ بہت اچھی امینڈمنٹس ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس پہ میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوتا, یا اب بھی آگے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو دوسرے صوبوں کے سابقہ میئرز ہیں, جو ظاہر ہے ہر صوبے کے, ہر شہر کے اپنے لوکل ایشوز بھی ہیں ان کے اپنے, اس کو زیادہ کمپیکٹ ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہے ود دیئر سگنیچرز, کہ کیونکہ وہ پھر ایک نیشنل ڈاکومنٹ ہو جائے گا. اور پولیٹیکل پارٹیز کی کیا اپروچ ہے, یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پالیٹکس کرنے کے لیے این او سی لینا پڑتا ہے, تو باقی تو سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کیسے آگے بڑھیں گے مجھے نہیں پتا ہے, آئی ہیو مائی ڈاؤٹ. جب تک آپ میئر کو پاورفل نہیں کریں گے, جب تک آپ لوکل باڈیز کو پاورفل نہیں کریں گے, آپ پالیٹکس کو طاقتور بنا ہی نہیں سکتے, آپ سسٹم کو طاقتور بنا ہی نہیں سکتے.
اس لیے کہ میں اگر اپنے محلے کے مسائل کو نہیں حل کر سکتا تو پھر میں ملک کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہوں. ہمارے یہاں میں نے جس طرح کہا نا کہ ہم ایم اے کر لیتے ہیں, نرسری میں گئے نہیں ہوتے. لہذا میں لیجسلیشن کرنے کے بجائے, میں سسٹم کو بہتر بنانے کے بجائے میں ادھر بحث کرتا ہوں کہ میرے علاقے کی ڈیولپمنٹ فنڈ مجھے دے دیں, سڑکیں میں بناؤں گا, یہ میں بناؤں گا. جو کام آپ کا ہے نہیں وہ کام آپ کرتے ہیں. اس میں جب تک آپ کراچی, اور کراچی میں ہم لے لیں, لاہور لے لیں, مین سٹیز کو آپ لے لیں, ایون آپ رورل ایریاز میں چلے جائیں, کراچی کو ہم سب منی پاکستان بھی کہتے ہیں, ہارٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں, اکنامک ہب بھی کہتے ہیں, پورٹ سٹی بھی کہتے ہیں. لیکن ذرا ایک جائزہ تو لے لیں. یہاں مصطفیٰ کمال بھی بیٹھے ہیں, فاروق ستار بھی بیٹھے ہیں, اور بھی لوگ جنہوں نے لوکل باڈیز میں. آپ ایک سڑک سے دوسری سڑک حل نہیں کر سکتے, مسئلہ حل نہیں کر سکتے. میں نے آج تک پانی پہ ہم بہت لڑائی لڑتے ہیں, آج تک میں نے ایک پائپ لائن ٹوٹی ہوئی نہیں دیکھی جس سے پانی نہ آیا ہو. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ پانی کا نہیں ہے, مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا ہے. اور ڈسٹریبیوشن کہاں کہاں گڑبڑ ہوتی ہے, ہولناک. میڈیا کی بات کی, میڈیا انفارچونیٹلی ہم اس ملک کو بڑی قربانیوں کے بعد اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, ہم نے ریئل اسٹیٹ بنا دیا. آپ میڈیا میں آپ لکھ ہی نہیں سکتے, اور یہ کسی میں دوسرے پریشر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر دوسرا چینل تو ریئل اسٹیٹ کے پاس آ گیا ہے. کون سی کیمپین آپ رن کر سکتے ہیں؟ کہیں ایک پریشر ہوتا ہے, کہیں دوسرا پریشر ہوتا ہے, کہیں کا مالک ہی اس سارے بزنس میں انوالوڈ ہوتا ہے. میڈیا پرائیورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ کی تو جرنلزم کرتے ہیں ہم, ہی سیڈ اور شی سیڈ. ایشوز اورینٹڈ ایک زمانے میں کراچی کے اخبارات ہوا کرتے تھے جو ایشوز پہ لاتے تھے کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, کہاں وہ نہیں ہو رہی. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. یہ ہی پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے, اور اس پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو انڈورس نہیں کرتی تو دیٹس انفارچونیٹ پارٹ آف پاکستان پولیٹیکل سسٹم. میرے خیال میں ہم یہاں تو آپ نے جنرل ایک ڈبیٹ کی ہے, لیکن آئی تھنک آپ ایک انڈور کنسلٹیشن ود ڈفرنٹ میئرز بھی کر سکتے ہیں, جو پورے پاکستان کے ڈفرنٹ میئرز کو بلائیں, ان کی اپنی وہ بھی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے. اگر وہ یہ اس پہ ایگری کر سکتے ہیں تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز پہ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں پرائیورٹیز میں. تو آئی تھنک اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اس کی سکسیس اور فیلئر کو چھوڑتے ہوئے بھی.